طہارت پر بات کرتے ہوئے اس دوسرے حصے میں اس سوال کا جواب معلوم کریں گے کہ مرد کی طہارت کیا ہے، لیکن اس سے قبل کچھ مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے جو انسان کی صفائی اور اس کی پیوریفیکیشن کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا ہے جو انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ جو کچھ بھی نجس ہے وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ اب وہ مادی گندگی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی نجاست بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ مادی گندگی کیا ہے؟ اصل میں مادی گندگی وہ نجاست ہے جو دکھائی دیتی ہے، جسے ہم چھو سکتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ایسی گندگی جو بدن کو اور بدن پر پہنے ہوئے کپڑوں کو ناپاک کرتی ہے، اور اسی نجاست کو لوگ پانی سے صاف بھی کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو سب سے پہلے جس غلاظت یا گندگی سے خود کو پاک کرتے رہنا ہے وہ انسان کے اندر سے خارج ہونے والی نجاست ہے۔ بدنی طور پر انسان کے اندر سے نکلنے والی ہر شے ناپاک مانی جاتی ہے اور ہر کوئی اس سے کراہیت بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ناک، کان، منہ کے راستے سے جو کچھ بھی باہر نکلتا ہے اسے نجس مانا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بدن کے دیگر حصوں سے جو نکلتا ہے وہ بھی نجاست ہے۔ کیسی عجیب بات ہے! یہ سب کچھ جب تک ہمارے بدن کے اندر ہے ہمارے بدن کے ساتھ قابل قبول ہے، لیکن جیسے ہی بدن سے باہر نکلتا ہے نجاست میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس گندگی سے خود کو صاف کرنے کی، دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے روحانی نجاست ہے، لیکن یہ انسان کے اندر ہی رہ کر اسے ناپاک کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ انسان کے خیالات ہیں، اس کے ارادے ہیں، اس کی سوچ ہے۔ یہ وہ گندگی ہے جس کے لیے گناہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ پس روحانی نجاست سے نجات پانے کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، یعنی روح کی صفائی کے لیے معافی کی ضرورت ہے۔ سو جس طرح سے بدن کی گندگی کو صاف کرنا لازمی ہے اور اسے پانی سے صاف کیا جاتا ہے یا غسل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے روح کو صاف کرنے کے لیے معافی کی ضرورت ہے۔ پانی بدن کو پاک صاف کرتا ہے اور معافی روح کی صفائی ہوتی ہے۔ سو انسان کو مسلسل پاک صاف رہنے کے لیے کلام خدا سے خود کو پاک کرتے رہنے کی ضرورت ہے، خود کو پیوریفائی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جب طہارت پر بات ہو رہی ہے تو لازم ہے کہ توریت میں سے کچھ حصے آپ کی خدمت میں عرض کریں جن سے کوئی بھی شخص ناپاک ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ یہ سب شرعی معاملات ہیں جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی عورت کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے بعد اسے طہارت کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ بدن پر زخم کا ہونا، پھنسی پھوڑے کا یا جلد کی خرابی کے سبب کوئی بیماری جیسے کوڑ، اور پھر جریان کے بارے میں درج ہے جیسے unusual bodily discharge، تولد کا جسم سے خارج ہونا، a man's emotion semen، اسی طرح سے women's menstrual cycle یعنی menses، اور کسی لاش کو چھونا یعنی مردہ بدن کو ٹچ کرنا، اور صفائی کے طور پر استعمال ہونے والی سرخ گائے کی راکھ کا استعمال۔ اب ان ساری باتوں کو سمرائز کریں تو کسی بھی ایسی چیز کو چھونا جو ناپاک ہو۔ اب کوئی انجانے میں کسی ناپاک چیز سے ٹکرا جائے یا پھر جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں پاک شخص ناپاک ہوتا ہے اور اسے طاہر ہونے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ اب جب کہ مرد کی طہارت کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے 3 باتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے صرف ایک کی وضاحت کریں گے اور باقی معاملات کو اسی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو ختنہ طہارت کی بنیاد مانا گیا ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مرد کے بدن سے جریان کا خارج ہونا، اور اسی میں مین سیمینز کے ڈسچارج ہونے کے بعد صفائی لازمی ہے۔ اور تیسرا معاملہ وہ ہے جس میں کسی مردے کو ٹچ کرنا یا چھونا۔ مردے کو تو عورتیں بھی چھوتی ہیں، خاص کر کسی عورت یا چھوٹے بچے کی لاش کو کفن پہنانے کے لیے، لیکن قبرستان میں لے کر جانا اور تدفین کی ساری رسومات کو ادا کرنے میں مرد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ سو اسی لیے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ہم دیگر معاملات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی شخص جب کسی لاش کو چھوتا ہے یا ٹچ کرتا ہے تو وہ شخص ناپاک ہو جاتا ہے۔ مردہ بدن زندہ انسانوں کو ناپاک کرتے ہیں، پھر چاہے وہ کسی جانور کا بدن ہو یا انسان کا۔ الہیاتی حوالے سے اس میں ایک اہم پہلو ہے۔ کوئی بھی شخص جب کسی مردہ جانور کو ٹچ کرتا ہے تو وہ پورے 1 دن تک ناپاک رہے گا، لیکن جب کوئی شخص کسی مردہ انسان کو چھوئے تو وہ 7 دن تک ناپاک ہوگا۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کسی جانور کی لاش چھونے سے اگر کوئی شخص ناپاک ہو جاتا ہے تو 1 دن کے بعد وہ خود کو پاک صاف کر سکتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ انسان کی لاش چھونے سے 7 دن تک ناپاک رہا جاتا ہے؟ زندہ انسان جب کسی لاش کو چھوتا ہے
تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سبت کے دن مردے کی تدفین سے اجتناب کیا جاتا تاکہ سبت کا دن پاکیزگی میں گزرے، کیونکہ مردے کو چھونے سے اور قبرستان میں جانے سے لوگ ناپاک ہوتے ہیں اور پھر پاک ہونے کے لیے طہارت کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس بارے میں ابھی بس یہی عرض کریں گے کہ مردہ شخص یا لاش اس لیے ناپاک ہے کیونکہ موت خدا سے دور کرتی ہے، اور خدا سے دوری مطلب ناپاکی کی حالت۔ اور اسی میں دوسرا سبب یہ ہے کہ موت گناہ کا نتیجہ ہے، جس وجہ سے مردہ بدن ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی ناپاک بدن جب کسی بھی پاک بدن سے ٹچ ہوگا تو وہ پاک کو ناپاک کرے گا، جس سبب سے اسے پاک ہونے کے لیے پیوریفیکیشن کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ کیونکہ مردہ شخص ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جس جگہ مردے دفن ہوتے ہیں یعنی قبرستان، ایسے مقام کو ناپاک مانا جاتا ہے۔ کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح گرسینیوں کے علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر آپ سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہودی اپنے مردوں کو چٹانوں میں قبریں بنا کر وہاں دفنایا کرتے تھے، یا پھر غاروں میں اجتماعی قبریں بھی ہوا کرتی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو مٹی کے نیچے دفنائے جاتے تھے۔ وہ شخص جو پوزیس تھا وہ قبروں میں رہتا ہے۔ اب آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو قبروں میں رہتا ہے، لاشوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ کس قدر ناپاک ہوگا، اور وہ جس کو چھوئے گا اسے ناپاک کر دے گا۔ لیکن جب میرے خداوند یسوع مسیح اس ناپاک شخص کو چھوتے ہیں تو آپ ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ وہ ناپاک شخص آپ کے چھونے سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے قدوس ہیں۔ بس جب ہم اس سارے موضوع کو کنکلوڈ کریں گے تو ابن خدا میں انسان کی طہارت کے ہر حصے کو کامل ہوتے ہوئے بھی پہچانیں گے، اور انسان کی حتمی پاکیزگی کے انتظام کے جلوے کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ابن خدا ہمارے خداوند یسوع مسیح میں انسان کی بدنی اور روحانی طہارت ہوتی ہے، کامل صفائی ہوتی ہے، اور ہر کسی کی مکمل پیوریفیکیشن کی امید قائم ہے۔ یعنی مسیح خداوند میں کمپلیٹ پیوریفیکیشن کا الہی اہتمام ہے۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے عورت کی طہارت کے حوالے سے۔ پروردگار کی یہ رضا ہے کہ ہر کوئی بدنی طور پر اور روحانی طور پر اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا رہے۔ تھینک یو۔